اسی طرح سے اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. ہم جب قرآن پاک کو پڑھیں رمضان میں تو ہم بار بار سوچیں کہ کیا میرا وقت ان چیزوں میں جاتا ہے، یعنی میرا اسکرین ٹائم کتنا ہے، میرا قرآن ٹائم کتنا ہے، میرا ریلیشن شپ ٹائم کتنا ہے، میرا اسکرین ٹائم کتنا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں میرا بیلنس کتنا ہے. کیا مجھے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر اللہ کا حق بنتا ہے، یہاں پہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حق پورا دینا ہے؟ کیا مجھے یہ سمجھ آ جاتی ہے یہاں پہ لوگوں کا حق بنتا ہے؟ ہم تو جہاں مرضی اللہ کا حق چھوڑ دیتے ہیں. شوہر کی خاطر پردہ چھوڑ دیا، شوہر کی خاطر نماز چھوڑ دی، شوہر کی خاطر فرائض جو ہیں وہ چھوڑ دیے. اور کئی خواتین کیا کرتی ہیں، شوہر بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور وہ نوافل ہی نہیں ختم ہو رہے ان کے. یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کیا بیلنس آئے گا. پھر اوور کمٹ نہیں کہیں کرنا. ہم کئی دفعہ ایسی ایسی چیزوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں جو نہیں ہمیں کرنا چاہیے، اس سے بھی ہم اپنی زندگی میں خرابی لے کر آتے ہیں. تو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ بھئی میں یہ جو کام کر رہی ہوں اس سے میں اپنے مسئلے تو نہیں بڑھا رہی. کئی دفعہ میرے سامنے کوئی آ کے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے تو میں ان کو جب یہی کانسیپٹ سمجھاتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جو بھی آپ نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے اگر آپ اسے چھوڑ دیتی ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھیں گے آخرت میں کہ تم نے 12 سال والے بچے کے منہ میں نوالے کیوں نہیں ڈالے تھے؟ 12 سال والا بچہ کھانا خود کھا سکتا ہے نا. کہتی مجھے تسلی نہیں ہوتی، میں چاہتی ہوں اس کے منہ میں ٹھونسوں، وہ میرے ہاتھ سے کھائے. سمجھ رہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنے ہے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہ اکاؤنٹیبل کیا ہوا ہے، اور ہر بات پہ ریفلیکٹ کرتے رہا کرے. یہ بڑا اچھا پروسیس ہے. محاسبہ جو ہوتا ہے نا آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے، آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، آپ کو اپنے اندر کے ٹولز کو صحیح طرح استعمال کرنا آتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، محاسبہ اتنے برے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں لگتا ہے میرے سے برا کوئی انسان نہیں، مجھے لگتا ہے میں نہیں جہنم میں جلنا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں میں آئندہ نہیں میں قرآن پڑھوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے. نہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں خوشی کا احساس ہونا چاہیے. تو قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے، تلاوت ضروری ہے، اس سے آپ کا دل نرم ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دوسرا اس کا ترجمہ تفسیر، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے لیے پوائنٹس نکالنے ہیں. ایجنڈا ہونا چاہیے، ایک ڈائری آپ کے پاس ہو جس میں آپ دورہ قرآن جب اٹینڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے. کچھ کاموں کو فوراً شروع کر دیں، کچھ کاموں کو ساتھ ساتھ پلان کرتے جائیں، اور رمضان کے بعد بھی دیکھیں کہ ان کو کیسے کرنا ہے. اور یہی سے تقویٰ آنا ہے، یہی وہ تقویٰ ہے جس کے حصول کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. حدیث جبرائیل ہے نا، اس میں جب جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے جب احسان کی ڈیفینیشن پوچھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ احسان کا درجہ وہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت آپ کی نہیں بھی آتی تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. اچھا، یہ بڑی اسپیشل فیلنگ ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں آپ کسی گیدرنگ میں ہیں اور وہاں پہ کوئی بہت ہی وی آئی پی پروٹوکول شخص ہے اور وہ آپ کو بار بار دیکھے، مسکرائے، آپ کو ایکنالج کرے، پہچانے، آپ سے ملاقات کرے، کتنا اچھا لگتا ہے. سارے کہتے ہیں تم ان کو جانتی ہو، پراؤڈ فیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہماری کسی سے جان پہچان ہو تو ہم زیادہ چھلانگے لگا لگا کے جاتے ہیں، بلکہ ہم کوئی وہاں والنٹیئر بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مجھے کوئی کام بھی دے دیں، میں کوئی کام بھی کروں گی. احسان کا رویہ زندگی میں اسی طرح آتا ہے جب ہم سوچیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہائی میرا رب دیکھ رہا ہوگا جب میں اچھے اچھے کام کر رہی ہوں گی، میں نماز پڑھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اتنی مشکل سے وقت نکال کر قرآن پاک کے لیے، دورہ قرآن کے لیے آ رہی ہوں. اچھا، اگر میں ریگولر لسنر بھی ہوں، میں ہر وقت آ سکتی ہوں، میں پھر آ رہی ہوں، میں نوٹس بنا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں کتنی محنت کر رہی ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے. تو میں اپنے ایکشنز کو اور زیادہ بیوٹیفائی کرنا شروع کر دوں، اور زیادہ اچھے انداز میں کروں. اور تقویٰ بیسیکلی ہماری کیسے کردار سازی کرتا ہے. ایک تو ہم وہی بات جو شروع سے کر رہے تھے کہ ہم یعنی لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائیں. ہمارے اندر یہ ہو کہ مطلب مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. پھر یہ کہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی ہماری اسٹرانگ ہو، یعنی اس کو کہا جاتا ہے ایمان سے یقین کا سفر. آغاز ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں آپ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ہے، دماغی طور پہ بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، ایکشنز میں بھی ان باتوں کو لاتے ہیں جو ایمانیات میں شامل ہیں، اور پھر آپ اپنا جو وہ یقینی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑھاتے رہتے ہیں. یعنی جب آپ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم فالو کریں نا اور وقتی طور پہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو اپنے آپ سے کیا بات کرنی ہے،
یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا اور اس میں میرا نقصان ہو جائے. مثلاً آپ نے اپنے بچے کو 7 سال پہ نماز پڑھانی شروع کر دی اور 10 سال پہ تھوڑی سختی بھی کی، جائز سختی کی، اور اس نے 15 سال پہ آ کر نماز چھوڑ دی اور آپ کو سب کہہ رہے ہیں تم نے سختی کی تھی نا اس لیے ایسے ہوا. اب ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ شاید مجھے 7 سال پہ نماز نہیں پڑھانی چاہیے تھی، شاید مجھے 10 سال پہ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی. بتائیں کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے ایسے؟ یہ خیال آئے گا، یہ وسوسہ آئے گا، اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا، حدیث میں آ گیا ہے کہ 7 سال پہ نماز پڑھائی جائے، میں نے صحیح فیصلہ کیا. حدیث میں ہے کہ 10 سال کے بچے پہ سختی کی جائے، میں نے صحیح سختی کی. یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ میں سوچوں گی کوئی بات نہیں، بچہ جو ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس شخص کو آئے گا جس نے ایمان میں بھی وہ الائنڈ ہے، محاسبہ بھی وہ صحیح طرح سے اپنا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کیا ہے، انشاءاللہ یہ اس میں فائدہ ہے، وہ واپس آئے گا. کیونکہ سوسائٹی ہمیں یہی بتانا شروع کر دیتی ہے کہ تم نے اس کو نا اسلام زیادہ پڑھا دیا. اور آپ کو پتہ ہے ینگ بچیاں بھی کئی دفعہ ہمیں کہتے ہیں یو گیو می اوور ڈوز آف ریلیجن. دیکھیں ہم حلوہ کھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، چینی زیادہ ڈالنا، اس کے اوپر کھویا بھی ڈالنا، اور خوب میٹھا، اچھا میٹھا ہو. پھیکا نمک والا کھانا کھاتے ہیں ہم. مسالے کیسے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں؟ کرارا، پسند ہمیں وہ آتا ہے. تو جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، اس کی اوور ڈوز تو ہمیں اور اچھا بناتی ہے. سچائی کی اوور ڈوز ہے، اللہ کے آگے جھکنے کی اوور ڈوز ہے، اپنے آپ کو انسان سمجھنے کی اوور ڈوز ہے. یہ اوور ڈوز تو ہے ہی بہترین. یہ آپ کو ایکسٹریمسٹ بنا ہی نہیں سکتی. ایکسٹریمسٹ آپ کو تب آپ بن جاتے ہیں جب آپ غلط رویوں میں جائیں. لیکن یہ جو میں بات کر رہی ہوں آفٹر لائف اکاؤنٹیبلٹی، آپ کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں اگر صراط مستقیم پہ ہوں، صحیح کام کر رہی ہوں، میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں یہ بات پڑھ لی ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں اس کا طریقہ غلط اختیار کر رہی ہوں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ایمان اور احتساب کے ساتھ جب آپ اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ میرا نقصان نہیں اس میں ہو سکتا. اسی طرح صبر بڑھتا ہے، سیلف کنٹرول بڑھتا ہے، سیلف ڈسپلن انسان کا بڑھتا ہے. انسان اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے، اللہ کی اطاعت میں آتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے دل کو بہت صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کا ہر نیک عمل جو ہے، بنی آدم کا ہر نیک عمل جو ہے کا ثواب ملتا ہے. اور روزے کے لیے کیا فرمایا؟ اس کا ثواب میرے ذمہ. اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی کوانٹیفائی نہیں کر کے دیا، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جو کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ آخرت میں ہمارے لیے سفارش کرے گا. جس شخص کو بخش دیا جائے کہ اس نے روزہ رکھا. اور روزے میں آپ دیکھیں ہمیں کھانا پینا جو ہے اس سے نکل کر کس چیز کی طرف آنا ہے؟ تقویٰ کی طرف آنا ہے. ہمارا زیادہ وقت کس چیز میں لگ رہا ہے؟ کھانے پینے میں. تو جو لوگ ویٹ واچرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ روز ویئنگ اسکیل پہ کھڑے ہو کے اپنا وزن دیکھتے ہیں. تو اسی لیے رمضان میں ہم نے روز اپنا تقویٰ اور محاسبہ جو ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. آج کیسا لگ رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ میں کسی ایکسپرٹ کو سن رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ جتنی عبادات ہیں نا جو ارکان اسلام ہیں اس میں سے کھانے پینے کو جو روکا ہے، روزے میں روکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کھانے پینے میں اوور انڈلج ہوتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارا یہ جو محاسبہ ہے، ایمانی کیفیت ہے، جو تقویٰ کا لیول ہے، وہ سفر کرتا ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب ہمارے گھر والے سارے جو ہیں وہ اس میں زیادہ انوالو ہیں؟ بچے بھی آپ پہ چیختے چلاتے ہیں بھائی چٹنیاں ہونی چاہیے، اور اماں آپ پلیز اپنا اسلام جو ہے نا رمضان کے بعد شروع کرنا، ہمیں نہ لیکچر دیں، ہمیں کھانا چاہیے. اور آج کل تو آپ کے لیے ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ ساری رات ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں، آرڈر بھی دے رہے ہیں، اور سحریاں کرنے جا رہے ہیں، افطاریاں کرنے جا رہے ہیں. کتنا روک سکتے ہیں؟ جو جوان بچے ہو جائیں ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے والدین کے لیے. کتنا وہ روکیں گے؟ کچھ تو ہم یہ کریں کہ انٹیگریٹ کر لیں. انٹیگریٹ کیسے کریں؟ مثلا آپ سحری بنا رہے ہیں تو سحری سے پہلے جب اٹھے تو استغفار کی کثرت کرتے جائیں. اللہ کو پتہ ہے نا آپ کی اس وقت مشکل ہے زندگی، اور نہیں کوئی گھر والے اگر سن رہے بات، جہاں سن رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو بھی سکھائیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ لیٹس فوکس آن دس تھنگ ان رمضان.
اور جانی وہ سمجھ رہے تو آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنے تقوی کے اوپر فوکس کریں گے. نمازیں اپنی بہتر بنائیں, دعائیں بہت زیادہ کریں, ہر وقت دعائیں کریں. سیلف ٹاک چھوڑ دیں رمضان میں. میری زندگی کے دکھ, میری پریشانیاں, ہائے دسمبر میں فلاں کی شادی ہے اس میں کیا ہوگا, اگلے سال کیا ہوگا, گھر کب بنے گا, خرچے کیسے پورے ہوں گے, یہ ساری باتیں کرنا رمضان میں چھوڑ دیں. پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا, سیاست میں کیا ہو رہا ہے, ڈزنٹ میٹر. رمضان آف. ہم جیسے بچوں کو کہتے ہیں اسکرین بند کر دو رمضان میں, تو ہم بھی تو اپنی جو یہ ساری ہم نے باتیں چلائی ہوئی ہیں ان کو کم کرنا چاہیے نا. ہم وہی کام کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں, قرآن پاک سے تعلق کو بڑھا دیں. نمازیں نوافل ان کا اہتمام زیادہ کریں. افطاری جو آپ بنائیں آپ اپنے کھانے کو سمپلیفائی کرتے ہیں اگر گھر والے نہیں بھی کرتے, کیونکہ آپ نے تو اپنے تقوی پہ کام کرنا ہے نا. تو آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے سمپل ہو جائے, بہتر ہو جائے. دورہ قرآن اٹینڈ کریں, آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے, ان پرسن بھی کیا جا سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے آپ اس میں انوالو ہوں. ناظرہ قرآن بڑھائیں, تراویح کا اہتمام کریں, قیام اللیل. مساجد جہاں جہاں آپ جا سکتے ہیں, جیسے اس وقت ہم رحمت للعالمین مسجد میں موجود ہیں اور یہاں پہ تراویح کا انتظام ہوتا ہے, یہاں پر آپ آئیں. یا آپ دور سے آئے ہوئے تو اپنے گھر کے پاس جو مساجد ہیں ان میں جائیں. مسجد میں نہیں جا سکتے گھر میں پڑھ لیں. تو کوئی بھی طریقہ کریں جس سے آپ کی فیملی بانڈنگ اسٹرانگ ہو. آپ لوگ مل کے ایسے پروگرامز میں جا سکتے ہیں جہاں پوری فیملیز جاتی ہیں. سوشل گیدرنگز میں تو سب کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں اور ریکویسٹ کرتی ہوں افطاریاں نہ کریں. مجھے اگر کوئی افطاری پہ بلا بھی لے, کئی دفعہ کوئی ایسا رشتہ دار جاننے والا ہوتا ہے آپ اسے انکار نہیں کر پاتے, تو میں فوراً یہ نہیں پلاننگ کرتی کہ ہائے اب مجھے بھی افطاری کب کرنی ہے ان کی. میں بالکل ڈھیٹ بن جاتی ہوں. میں افطاری کھاتی ہوں, ان کو خوب دعائیں دیتی ہوں, اور میکسیمم میں یہ کرتی ہوں کہ ان کے لیے کچھ بنا کے کسی دن بھیج دیتی ہوں. آج کل تو یہ بھی بہت آسان ہے, آپ آرڈر کر دیں, ان کے گھر پہنچ جائے اور آپ یہاں پہ پے کر دیں, یا پھل بھیج دیں, کوئی بھی اور ایسی چیز تحفے کے طور پہ بھیج دیں. عید کے بعد ان کی کوئی دعوت کر دیں, لیکن اپنا رمضان اور اپنے ملازم اور گھر والوں کا رمضان نہ خراب کریں. اس سے بچ جائیں جتنا بچتے ہیں. کوئی بات نہیں, لوگ آپ کو وہی بات آ جائے گی نا, لوگ کہہ دیں گے لو جی عجیب ہے تو افطاری نہیں اس نے لوٹائی, ہم نے اس کو افطاری پہ بلایا, تو آپ نے تو نہیں ان کو انسسٹ کیا تھا کہ افطاری کریں. اسی طرح زکوٰۃ, صدقات, ان کا اہتمام, جو نیکی کا کام جہاں جہاں ملتا ہے اس کو کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت ویسے ہی دل نرم ہوتے ہیں, ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, تو اپنے ایمان کو بڑھائیں. اور آپ کو میں بتاؤں, جتنا آپ فوکس اپنا ایمان, احتساب اور کھانا پینا کم کرنا اور نیکیاں بڑھانے پہ رکھیں گے تو وہ آخری عشرہ بھی آپ کا اچھا گزرے گا. آخری عشرے میں بھی آپ بہت کچھ کر سکیں گے. ہم تھکتے اس لیے کہ ہم غلط طریقے سے سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا, جس طرح جو بڑے بچے ہیں, جیسے 16-17 سال کے بچے ہیں, اب جب ہم ان کو اس طرح کی, تو وہ ہم سے اس طرح بہت خوشی سے قبول, چڑچڑی ہو رہے ہوتے ہو, یا کہتے ہو کہ یہ کیوں نہیں ہے سنتا. رمضان میں ہم اسپیشلی زیادہ ان کو فوکو کر رہے ہوتے ہیں نا, اب یہ نمازیں پڑھو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ چیلنج کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اپنے ساتھ بھی لے کے مختلف مجالس میں جاتے ہیں, ان کو قرآن سے اٹیچ کرتے ہیں, لیکن اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں کہتے ہیں ہمیں مولوی نہ بنائیں, آپ نے کہہ دیا, ہم نے سن لیا, اریٹیٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس انٹرونشن. پروسیس انٹرونشن یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے لفظوں میں جامع بات کرنا, جو کہ سنت کا طریقہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں اور ہم بچوں کو ٹونٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ان کو اتنا کچھ سنا دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک مدر مجھ سے شیئر کر رہی تھی کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ مس بیہیویئر بہت زیادہ کیا, تو میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس پہ جہنم ہوتی ہے. میں مطلب شوق میں سن رہی تھی. ٹھیک ہے وہ بچی زیادتی کر رہی ہے, لیکن جب آپ اس کو یہ بتائیں گے, جب وہ آلریڈی زیادتی کر رہی ہے تو وہ کیا کرے گی. بچہ نماز نہیں پڑھا اور آپ نے کہا کہ بیٹا یہ جو نماز ہوتی ہے نا, یہ کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل ہے. اب یہ صحیح حدیث ہے لیکن یہ موقع غلط ہے. تو پروسیس انٹرونشن یہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی بات کریں, جامع بات کریں, ہلکا ہلکا میسج دیتے رہیں. دیکھیں کبھی کبھی کچھ عرصہ لگ جاتا ہے, کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. بچے کے مزاج کو سمجھیں, اس کے لیے دعائیں بہت زیادہ کریں, اور ساتھ ساتھ جو وہ کرنے کے لیے تیار آپ کو لگتا ہے نا, جتنا وہ کر سکتا ہے, آپ خود اسیس کریں یہ میرا بچہ 10% پہ ہے تو میں اسے 12% کراؤں گی.
یہ 50% پہ ہے تو میں 52% کراؤں گی. کراتے رہیں, گیو اپ نہیں کریں. پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں, منہ بنا کے کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ, پھر اللہ تمہیں خود پوچھے گا. نہیں. ایک اور بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اس چیز کا پریشر نہیں لینا کہ بچہ آپ سے اپسیٹ ہوتا ہے. یہ ہوگا. پیرنٹنگ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پیرنٹنگ میں ہم نے ووٹ نہیں لینا کہ ہم آپ کی مرضی کا کام کریں گے بیٹا جی, تو پھر آپ ہم سے خوش ہو جائیں اور آپ سب کو کہیں آئی ہیو گریٹ پیرنٹس. مجھے جب بھی والدین آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا, تو میری خطرے کی گھنٹی بجتی ہے. جب گھر میں 2 ہفتے گزرے اور میرے بچوں کو مجھ سے کوئی اختلاف نہ ہو تو مجھے پریشانی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. کیونکہ تھوڑے تھوڑے اختلافات ہوں گے, والدین نے بچوں کو سمجھانا بھی ہے, روکنا بھی ہے, تو یہ ہوگا. بس ان کے لیے دعائیں بہت زیادہ کریں اور آنسو سے ان کے سامنے رویا کریں. ایموشنل بلیک میل کیا کریں, مطلب لڑنے کے بجائے آپ کی ایموشنالٹی آنی چاہیے. اور اگر بچہ آپ کا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ رو رہی ہیں تو میں آپ کی خاطر نماز پڑھ لیتا ہوں جا کے, تو گلے لگا کے کہیں تھینک یو سو مچ. یہ نہ کہیں کہ میری خاطر نہیں کچھ بھی کرنا, جو کرنا اللہ کی خاطر کرو. آپ کے لیے بھی کرے, آپ کے بیٹا تم نے میرے لیے بھی کر لیا نا, تو میں تو تمہارے لیے اتنی دعائیں کروں گی, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور آپ دل میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی محبت ڈالتے ہیں. ہم جو بہت زیادہ بچوں کو پریشر ایسے موقع پہ دیتے ہیں نا, وہ بھی لوگوں کا ہی دیتے ہیں. فلاں کے بچے جا رہے ہیں, لوگوں کے بچے کتنے اچھے ہوتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی مجھے کوئی مدر بھی کہتی ہے لوگوں کے بچے کتنے اچھے ہوتے ہیں, کتنا کام کرتے ہیں, میں کہا وہ کون سے لوگ ہیں ذرا مجھے تو بتائیں. میں تو جتنے لوگوں کو جانتی ہوں سب اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں. کوئی بچہ ہوگا جو واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے ایسا بنایا کہ وہ آپ کی ساری باتیں سن رہا ہے, لیکن باقی سب بچوں کے ساتھ آپ کی کسی نہ کسی لیول پہ کوئی سٹرگلز چل رہی ہوتی. اور کئی بچے ایسے ہوں گے شادی کے بعد جب ان کے اپنے بچے ہوں گے پھر وہ اس کے بعد پرٹیکولر ہونا شروع ہوں گے, پھر احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. چلے جی اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.